اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صبر کے متعلق مزید تاکید اور تائید اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے اور نون کے اوپر جو شد ہے یہ بھی تاکید کی ہے۔ اس سے معنی کے اندر مزید پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دو تاکید کے الفاظ کو لایا ہے، ایک لام اور ایک نون مشدد کو۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک کے ساتھ، ونقص من الاموال، ونقص، اور کمی کر کے، من الاموال، اموال کے اندر، والانفس، یا یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، انفس جانیں مراد ہیں، یعنی تم میں سے کسی عزیز و اقارب کو اٹھا کر تمہیں آزمائیں گے کہ تم اس مصیبت کے اوپر، اس آزمائش کے اوپر کیا کرتے ہو۔ والثمرات، یہ بھی لفظ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ پھلوں کے اندر کمی کر کے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین، کون سے صابر لوگ ہیں؟ وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، پہنچی ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، قالوا، انہوں نے کہا، انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، علیہم، ان پر، صلوات، رحمت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، مزید تاکید اللہ رب العالمین نے دوبارہ رحمت کا صیغہ استعمال کر کے، اور رحمت ہوگی ان کو، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں وہ لوگ، ہم المہتدون، جو ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ہمارا آنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور جانا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر کی تاکید اور تائید فرمائی ہے ان آیات مبارکہ کے اندر، کہ صبر کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ ان میں سے اللہ رب العالمین نے خوف، بھوک، ٹھیک ہے، اموال کے اندر کمی، جانوں کو اٹھا لینا، تمہارے عزیز و اقارب میں سے میں اٹھا کر تمہیں آزماؤں گا، تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے میں تمہیں آزماؤں گا کہ تمہارا آگے اس کے اوپر کیا آتا ہے، اس کا جواب کیا تمہارا آتا ہے، میرا شکر ادا کرتے ہو یا اپنی زبان کے اوپر جب میں تمہارے اوپر کوئی آزمائش لاؤں گا تو شکوہ لاؤ گے۔ میں دونوں چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہوں کہ تم آزمائش کے اندر صبر کرتے ہو یا اللہ رب العالمین کے اوپر شکوہ اور شکایت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو انا للہ وانا الیہ راجعون کے الفاظ ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گم بھی ہو جاتی ہے تو یہ الفاظ بار بار اسے پڑھنے چاہیے۔ یا تو اللہ رب العالمین پہلی بات ہے کہ اسے وہ چیز واپس لوٹا دیں گے جو اس کی گم شدہ چیز ہے، اگر واپس نہ بھی ملی تو اللہ رب العالمین پھر اس کے اوپر اس کے لیے اجر رکھ دیتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو خاوند تھے وہ پہلے تھے ابو سلمہ، پہلے تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔
جب آپ کے نکاح کرنے سے پہلے جن کی یہ زوجیت کے اندر تھیں، تو جس دن وہ فوت ہوئے تو بڑا ہی ان کا خیال رکھتے تھے، تو ان کو بڑا ہی دکھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ان کو یہ دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اس کے اوپر تم نے صبر کرنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی۔ تو کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گئی، جو ہی میری عدت گزری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام مجھے موصول ہو گیا۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے اس دعا کا یہ ثمرہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ میرا نکاح، یہ تو میں خوش قسمتوں میں سے ہوں، اور خوش قسمت کس چیز نے مجھے بنایا کہ مجھے آزمائش پہنچی، میرا پہلا خاوند فوت ہوا، میرا وہ بڑا خیال رکھتا تھا، مجھے بڑا دکھ پہنچا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ دعا مصیبت کے اوپر سکھائی تو میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، جو ہی میری عدت۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اسی دعا کا ثمرہ مجھے یہ لگتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کے اندر، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا کوئی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ملک الموت جب ان کے عزیز و اقارب میں سے جس کی روح پرواز کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو اس کے عزیز و اقارب تھے، اس کے کنبے قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے اس مصیبت کے اوپر کیا کہا؟ تو جب جو انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ملک الموت کہتا ہے کہ اللہ، وہ کہہ رہے تھے ان کی زبانوں کے اوپر یہی کلمہ تھا، تیرا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ یہ جو تیری طرف سے ہمیں آزمائش پہنچی ہے، ہم اس کے اوپر بھی تیری تعریف اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ دعا پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ رب العالمین اس ملک الموت سے کہتے ہیں کہ گواہ تم بن جاؤ، میں نے ان بندوں کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کر دیا ہے جس کا نام ہے بیت الحمد۔ الحمدللہ انہوں نے کہا تو جنت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ایک جو ہے محل اور گھر بن جاتا ہے، اور جس کا نام ہوتا ہے بیت الحمد۔ تو ان آیات مبارکہ سے پھر مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ بھی جب بھی کسی قسم کی آزمائش، کوئی مصیبت ہمیں پہنچے تو ہم اس کے اوپر صبر کریں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور پچھلی جو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں سے صبر اور نماز کے ذریعے فرمایا کہ مجھ سے مدد طلب کریں، تو ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا درس ہے۔ تو آج کے جو حدیث مبارکہ کے راوی ہیں وہ ہیں عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا پورا نام عمر بن خارجہ اسدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ انصار کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور شام کے اندر انہوں نے سکونت اختیار کی، اور جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بصرہ کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں قال، کہتے ہیں خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بمنن، منا کے مقام کے اوپر، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب خطبہ دے رہے تھے تو آپ اپنی اونٹنی سواری کے اوپر جو ہے سوار تھے، وَلُعَابِهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيْهِ، اور یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس اونٹنی کی مہار میں نے پکڑ کر نیچے کھڑا تھا، تو اس اونٹنی کے منہ سے جو ہے جو لعاب نکل رہا تھا، تھوک نکل رہا تھا، وہ میرے کندھوں کے اوپر گر رہا تھا۔ تو وَأَنَا أَنظُرُ إِلَىٰ أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ، نہیں سوری، یہ اگلی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سواری کے اوپر ہمیں منا کے اندر خطبہ دے رہے تھے، میں نے آپ کی سواری کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور نیچے کھڑا تھا، اور میرے کندھوں کے اوپر اس سواری کا لعاب، اونٹنی کا لعاب تھوک میرے کندھوں کے اوپر پڑ رہا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جانور جو پاک ہیں یا حلال ہیں، جن کا گوشت میں اور آپ کھاتے ہیں، ان کا لعاب بھی پاک ہے، کیونکہ ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کپڑوں کے اوپر بھی گرا
تو میں نے کوئی وہاں پر انہوں نے یہ نہیں تفصیل آگے ذکر کی کہ میں نے ان کو دھویا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، تو پھر پتہ اس حدیث مبارکہ سے یہ چلتا ہے کہ جن جانوروں کا میں اور آپ گوشت کھاتے ہیں حلال ہیں، ان کا تھوک وغیرہ وہ بھی میرے اور آپ کے لیے حلال ہے، اس سے جو ہے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔